ہمارے ملک میں اگر ہم کاروباری طبقے کو دیکھیں تو اس میں بہت کم افراد ایسے ہیں جو کہ پروفیشنلی پڑھے لکھے ہیں اور اس لحاظ سے کاروبار کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں جو مشہور پروفیشنل ڈگریز ہیں وہ انجینئرس کی ڈگریز ہیں. اس کے علاوہ ایم بی ایز ہیں جو کہ بزنس کی ہی ڈگری ہے. لیکن ہمیں یہ لوگ کاروبار کرتے بہت ہی کم نظر آتے ہیں، اتنے کم کہ نہ ہونے کے برابر. آج کی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. السلام علیکم، میرا نام فواد بیگ ہے. میرا تعارف اس چینل کے ذریعے آپ سے ایک بزنس مین کے طور پہ ہے. میں مختلف بزنس جو ہے وہ کر رہا ہوں، کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں نئے بزنس. لیکن میری ایک اور پہچان یہ ہے کہ میں الیکٹریکل انجینئر ہوں. میں نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی لاہور سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے. 2009 میں نے کمپلیٹ کی تھی. اس کے بعد میں ایز فیکلٹی ایز ریسرچر مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتا بھی رہا ہوں اور ریسرچ بھی کرتا رہا ہوں. اس لیے بہت سارے لوگ میرے سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں، اور خاص طور پہ بزنس میں آنے کے بعد کہ انجینئرز جو ہیں وہ ہمارے پاس بزنس میں کیوں نہیں آ پاتے. اور بہت سارے انجینئرز یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم بزنس میں کیسے ہیں، اور جب ان سے بات چیت ہوتی ہے، ان کو بزنس کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو ان کو بہت مشکل فیس ہو رہی ہوتی ہے بزنس میں آنے کے لیے. کیونکہ میں اس فیس سے گزر رہا ہوں کہ بزنس میں ان ہونے کے لیے اور بزنس کو ایڈوانس لیول پہ لے جانے کے لیے. تو مجھے ان مسائل کا پتہ ہے کہ ڈگری ہولڈرز کو کیا کیا چیز نہیں سکھائی جاتی جس کی وجہ سے وہ بزنس میں آنے میں انہیں مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے میرے نزدیک جتنا عرصہ میں نے پڑھایا اور جتنا عرصہ بزنس کیا ہے، میرے انالیسس کے مطابق 2 مین فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز اور بھی ہیں، لیکن آج ہم 2 مین فیکٹرز کی بات کریں گے. ایک سب سے بڑا فیکٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے اس وقت سے جب پروفیشنل ڈگری ہولڈر پروفیشنل ڈگری میں آنے سے پہلے پڑھ رہا ہوتا ہے، اور وہ تقریباً انٹرمیڈیٹ ایف ایس سی کا دور ہوتا ہے. اس دور میں ہی ہماری جو مینٹل گرومنگ ہوتی ہے پیرنٹس کے حوالے سے، پیرنٹس ہمیں جو بتا رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے رشتہ دار جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کالج میں ایک دفعہ اچھے نمبر لے لو، یونیورسٹی میں چلے جو ایک دفعہ ڈگری مل جائے، اس کے بعد بہت اچھی جاب مل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ایک راستہ دکھایا جاتا ہے، اور اس راستے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بہت اچھی نوکری مل جائے گی. اور اس کام کو، اس سوچ کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے ماں باپ، رشتہ دار اپنی طرف سے وہ سنسیئر ہوتے ہیں. لیکن وہ ایک خرابی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس سوچ کو ہی پورا کرنے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں جو اس راستے پہ چل کے ایک نوکری لے چکے ہوتے ہیں. کوئی دبئی میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوتا ہے، اور ایک زندگی کا مقصد ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ فلانے آپ کے ماموں کے بیٹے جو ہیں، یہ خود انہوں نے ڈگری کی تھی وہی جو آپ کر رہے ہو، اور وہ اب 4 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں. اس کا مطلب ہمارا مقصد ایک سیٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نے فلانی کمپنی فلانی جگہ پہ جانے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ ہماری الٹیمیٹ لمٹ ہے کہ ہم نے اتنے پیسے کمانے کی کوشش کرنی ہے. تو جب یہ ذہن سازی ہو جاتی ہے تو اس ذہن سازی کو، جو کہ کئی سالوں کے اندر جا کے کمپلیٹ ہوتی ہے، کسی ڈگری ہولڈر کو یہ ذہن چینج کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ خود سوچے کہ مجھے اس سے ہٹ کے بھی کچھ سوچنا چاہیے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اگر میں اپنے حوالے سے اور اپنے بہت سارے جاننے والوں کے حوالے سے دیکھوں، میرے بیچ میں، انجینئرنگ کے بیچ میں، میرے سیکشن میں تقریباً 50 کے قریب لوگ تھے. اس کے علاوہ ڈیفرنٹ سیکشن میں ملا کے کوئی 250 کے قریب لوگ تھے. لیکن اپنے سیکشن میں 50 انجینئرز میں سے میں صرف اس وقت بزنس کی فیلڈ میں ہوں، باقی کوئی بھی بزنس کی فیلڈ میں نہیں ہے. اور باقی بھی جتنے لوگوں کو میرے سیکشن سے جانتا ہوں وہ بزنس کی فیلڈ میں بہت کم آتے ہیں. ابھی تک مجھے کسی کا نہیں پتہ جو میرے بیچ میں سے کوئی اور بزنس کر رہا ہو. میری جتنے لوگوں سے بات ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، اس میں مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے جو کہ ہمیں ماں باپ کی طرف سے دیا جاتا ہے، یہ ہمیں لٹرلی ایک، آپ نے ٹانگے کا گھوڑا دیکھا ہوگا جس کی آنکھوں کے ادھر چیز لگائی جاتی ہے، چمڑے کی بنی ہوئی ہوتی ہے تاکہ وہ گھوڑا ادھر ادھر نہ دیکھ سکے، صرف سڑک کی طرف دیکھے اور سیدھا سیدھا چلتا رہے. تو ہماری یہ جو ذہن سازی ہوتی ہے ہمیں بالکل اس گھوڑے جیسا بنا دیتی ہے، اور ہم بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہمارے سامنے ایک راستہ ہوتا ہے اور اس کی ایک منزل ہمارے سامنے طے کی ہوتی ہے. تو بنیادی خرابی تو یہیں سے آ جاتی ہے. اس بنیادی خرابی کے اوپر ایک نیا مسئلہ جو کہ اس کو سونے پہ سہاگا کر دیتا ہے، وہ ہماری یونیورسٹیز میں جو کریکولم
کور کرنے کا انداز ہے پروفیشنل ڈگریز کا بھی، وہ اس کے اوپر مزید مسئلہ لے آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایسا اسٹوڈنٹ، جو پروفیشنل ڈگری کا اسٹوڈنٹ، جو پہلے ہی یہ سوچ ہے کہ مجھے بس ڈگری چاہیے، اور ڈگری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاغذ کا ٹکڑا چاہیے، اس پہ اچھا اچھا لکھا ہونا چاہیے کہ اس کورس میں بھی اتنے نمبر ہیں، اس کورس میں بھی اتنے نمبر ہیں، تو وہ تو پہلے ہی نمبروں کی سوچ سے آیا ہوتا ہے۔ ہماری یونیورسٹی بھی اس سوچ کو تقویت دیتی ہے، ہمارے فیکلٹی کی بات چیت میں، ہر چیز میں ہم نمبرز کی بیس پہ اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنا بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ مزید اس کو تقویت دیتی ہے اسٹوڈنٹ کو، اور وہ اسی طرف چلتا چلا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ فیکلٹی اس راستے میں ریزسٹنس بنے کہ وہ اس کو نئی سوچ کی طرف لے کے جائے، انجینئر کو سوچنے پہ مجبور کرے کہ اگر آپ یہ چیز بنا رہے ہو آج، تو ہو سکتا ہے 3 سال بعد یہ آپ مارکیٹ میں جا کے بیچ بھی سکو، لیکن وہ ایسی کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ 2 ہیں، فیکلٹی ایسا کیوں نہیں کر پاتی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کریکولم ڈیزائن ہے وہ اتنا اسٹرکٹ ہوتا ہے کہ فیکلٹی کلاس روم میں جا کے جو اس کا انٹریکشن ٹائم ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، وہ اتنا فکس ہوتا ہے، اور کورس پڑھانے میں اتنا فکس ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کورس ہی کور کر دیں تو وہی بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر وہ نہ کریں تو ہر سال جو وزٹس ہوتے ہیں HEC اور اداروں کے، وہ اس میں مسئلہ کرتے ہیں کہ آپ کو جو کہا گیا تھا وہ چیز آپ نے وہ کتاب اتنی وہ ٹاپک کور ہی نہیں کیے۔ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا مسئلہ جو کہ زیادہ اہم ہے، اگر وہ نہ ہو تو پہلا مسئلہ بھی کور ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طرح، وہ یہ کہ فیکلٹی خود انڈسٹری کو نہیں جانتی، فیکلٹی خود کاروبار کو نہیں جانتی۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ فیکلٹی جو ہے وہ فیکٹریز کے ساتھ لنک ہو اور فیکٹریز کے پرابلم دیکھ رہی ہو، یا حکومت جو ہے وہ فیکلٹیز کے ساتھ لنک ہو۔ کچھ بڑی یونیورسٹیز میں ہے، نسٹ میں ہے، لمس میں ہے، جو بڑے بڑے ملک کے پرابلم آتے ہیں وہ ادھر ڈسکس ہوتے ہیں، وہ سلوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ UAT بھی بڑی جگہ ہے، لیکن بہرحال جو ریسرچ ایلیمنٹ ہے وہ اتنا نگلیجیبل ہے کہ اس کو ڈسکس کیا کریں، اور اس کی امپلیمنٹیشن بالکل ہی نگلیجیبل ہو جاتی ہے۔ تو مین چیز یہ کہ فیکلٹی کیونکہ خود بزنس اسپیکٹ نہیں جانتی، وہ نہیں جانتی کہ آج ہم کیا کریں، آج ہم اسٹوڈنٹ کے ساتھ کس ووکیبلری میں بات کریں، کس انداز میں بات کریں کہ ان کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ ہمیں اپنا کام اتنی میچورٹی سے کرنا ہے کہ یہ آگے جا کے ہمیں ہمارا بزنس بن جائے، جس طرح چائنا میں ہوتا ہے۔ چائنا میں یونیورسٹیز کے اندر، خاص طور پہ انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر، انجینئرس کو یہ ٹاسک دیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پروجیکٹ ایز پروڈکٹ کمپلیٹ کرنا ہے۔ پروجیکٹ الگ چیز ہوتا ہے، لیکن پروجیکٹ ایز پروڈکٹ الگ چیز ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، آپ خبروں میں بہت دفعہ سنتے ہیں کہ پاکستان کی فلانی یونیورسٹی کے انجینئر نے ایک ایسی چیز بنا لی جس سے بجلی بچانے میں بہت مدد ملتی ہے، لیکن ہم نے وہ کبھی چیز مارکیٹ میں آتے ہوئے نہیں دیکھی۔ آپ بہت ساری ایسی مثالیں خبروں میں دیکھ لیں گے، ہمیں وہ چیزیں مارکیٹ میں نظر کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پروجیکٹ بنانا ایک ایسی چیز جو ٹیبل پہ رکھ کے بڑے اچھے ادھر AC کے اندر اس کو میں ہلاؤں نہ تو یہ کام کر رہی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک پروڈکٹ کی شکل میں اس کو ہاتھ میں آنا، مثلا یہ کیمرہ میرے سامنے پڑا ہوا، یہ ایک پروڈکٹ ہے، یہ ملٹیپل طریقے سے کوئی بھی بندہ، کوئی اس کو بالکل نہ جانتا ہو، وہ گجر کی، چاہے وہ گجر ہو، اس نے بھینسیں پالی ہوئی ہوں، لیکن اس کے ہاتھ میں بھی یہ کیمرہ جائے گا تو یہ کیمرہ اتنا ریفائنڈ فارم میں پروڈکٹ ہے کہ اس کے بٹن فکس ہیں، اس ہلنے کے بعد یہ پھر بھی کام کرتا رہے گا، کتنا اس نے نمی میں کام کرنا ہے، کتنا بارش میں کام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں فکس ہیں۔ کسی بھی قسم کا بندہ اس کو یوز کرے گا، یہ اپنی چیزیں فکس رکھے گا، یہ نہیں کہے گا کہ مجھے یوز کرنے کے لیے پہلے آپ اس طرح کا ماحول کریٹ کرو اور پھر میں یوز ہوں گا ورنہ میں خراب ہو جاؤں گا۔ تو پروجیکٹ میں اور پروڈکٹ میں یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا فرق ہوتا ہے کہ اگر پروجیکٹ یونیورسٹی میں ایک پروجیکٹ فرض کریں ہم 3 دن میں بناتے ہیں، تو وہی چیز کا پروڈکٹ بنانے کے لیے ہمیں کم سے کم 3 مہینے چاہیے ہوتے ہیں اچھے انجینئرس کے ساتھ۔ یہ اتنا بڑا فرق ہے، کیونکہ میں نے بہت ساری پروڈکٹ ڈیزائن کی ہوئی ہیں اپنی کمپنی میں، 12 کے قریب پروڈکٹ ہم نے مارکیٹ میں بھیجی ہوئی ہیں، اس کے فیڈ بیکس آئے ہیں۔ کنزیومر پروڈکٹس کی میں بات کر رہا ہوں، الیکٹرانکس کی، اسمارٹ پروڈکٹس کی، تو یہ سرویز ہمیں بتاتے ہیں کہ پروڈکٹ بنانے میں اتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ اب فیکلٹیز جو ریسرچرز ہوتے ہیں یونیورسٹی میں، ان کو اس کا بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا۔ ان کو جب آئیڈیا ہی نہیں ہے تو وہ اسٹوڈنٹ کو کیسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے کہ آپ بعد میں جا کے اپنا کاروبار کر سکیں؟ تو یہ 2 بہت بڑے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ انجینئرز اور MBAs یہ کاروبار کی طرف نہیں آتے۔ MBAs بھی خاص طور پہ ان کا پروجیکٹس نہیں ہوتے، لیکن ان کا پروجیکٹ نام پہ کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے ڈگری لینی ہے اور ڈگری کے راستے میں جو چیز آئے گی میں نے اس کو صرف کور کرنا ہے نمبر لینے کے لیے،
اور فیکلٹی کو بھی نہیں پتہ کہ اس کو کس طرح مختلف طریقے سے کور کیا جائے کہ یہ بعد میں جا کے ایک بزنس بن سکے. تو یہ تو ہیں دو بہت بڑے مسئلے جس کی وجہ سے ہمیں انجینئرز اور ایم بی ایز جو ہیں وہ بزنس میں نظر نہیں آتے. میں ڈاکٹر کا اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ ڈاکٹر بہرحال ان کی ڈگری کو بزنس ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن وہ پھر بھی اس کو بزنس میں کنورٹ اس لیے کر لیتے ہیں کیونکہ وہ کلینکس کھول لیتے ہیں، اپنے پرائیویٹ کلینکس کھول لیتے ہیں اور پرائیویٹ کلینک کو ایز بزنس رن کرتے ہیں کیونکہ انہیں فیس آ رہی ہوتی ہے چیک اپ کی. تو وہ بہرحال وہ ایک سائڈ کیٹیگری بن جاتی ہے. لیکن انجینئرز اور ایم بی ایز جو ہیں ایسا نہیں کرتے، آپ کو نہیں نظر آتے. اب یہ دو فیکٹرز کی وجہ سے ان کا مائنڈ اتنا ریسٹرکٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر ڈگری لینے کے بعد انہیں نوکری نہ بھی مل رہی ہو، انہیں کو کہہ کہ اپنا کام کر لو، تو انہیں اپنے کام کرنے لفظ کی اے بی سی کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا دماغ کس طرح سوچنا شروع کرے کہ ہم اس راستے پہ چل پڑیں جس کو اپنا کاروبار کہتے ہیں. اور کوئی انہیں گائیڈ کرنے کی کوشش کرے تو وہ انہیں یہ باتیں اتنی عجیب لگتی ہیں سننے میں، کیونکہ انہیں خواب بھی ہمیشہ یہ دیکھا ہوتا ہے کہ ڈگری لیں گے، ڈگری لینے کے بعد نوکری ہوگی. نوکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کرسی ہوتی ہے، اس پہ بیٹھتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو، تھوڑا سا خود بھی کام کر لیتے ہیں. تو جب کاروبار کی بات آتی ہے کیونکہ اس میں آپ کو کسی بھی لیول پہ شروع کرنا پڑ سکتا ہے، آپ بہت بڑے لیول پہ چاہے چلے جائیں، لیکن سٹارٹ جب کرنا پڑتا ہے آپ کو بہت نچلے لیول سے بھی سٹارٹ کرنا پڑ سکتا ہے. تو وہ یہ مینٹلی ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم ڈگری ہولڈر ہونے کے باوجود ہم نے اتنی لمبی ایجوکیشن لی، اب دوبارہ ایک محنت والے کام میں چلے جائیں، تو یہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. ان کے نزدیک یہ انف ہوتا ہے کہ ہم نے ڈگری لے لی ہے تو ڈگری لینے تک کی جو محنت ہے وہ کافی ہونی چاہیے آگے ایک اچھی لائف گزارنے. اچھی لائف کا مطلب ہمارے نزدیک ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ اچھی تنخواہ ہمیں